السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور اس پہ کمنٹس اور لائکس دے رہے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور اس بار میں نے سوچا ویڈیو بنا لوں۔ بہت سارے لوگ بچڑے کا ریٹ پوچھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ ریٹ نہیں بتا رہے، تو اس کی وجہ یہ میرے بھائی کہ بہت سے لوگ تبصرہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں اس چیز پہ کہ آپ نے اچھا اتنے کا دے دیا، ابھی کو بہت مہنگا دیا ہے، یہ تو اتنے کی چیز نہیں تھی، یہ تو اتنے کا ہونا چاہیے تھا۔ جیسے کہ ایک کمنٹ آیا، وہ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 140 میں مل جائے ایسا بچڑا۔ اب مجھے نہیں پتا کون سی ایسی منڈی ہے جہاں پہ 140 میں ایسا بچڑا ملتا ہے۔ اگر ہے تو بھائی مجھے بھی بتائیں تاکہ میں ایک اور لے لوں اس منڈی سے 140 میں ایسا بچڑا۔ اور 140 کے حساب سے تو یہ کٹو سے بھی گئے گزرے پیسے ہیں ویسے تو۔ 115 کلو ویٹ میں، گوشت کے ویٹ میں ہے وہ، اور گوشت کا ریٹ 1400 روپے کلو ہے۔ گوشت کے ریٹ میں بھی وہ 1,61,000 روپے کا بنتا ہے، 115 کلو ملٹیپلائی کا 1400 روپے، تو 1,61,000 سے بھی کم ریٹ جو بندہ لگا رہا ہے، تو وہ میں سمجھتا ہوں پھر یا تو وہ 4-5 سال پرانی ریٹوں میں بات کر رہے ہیں، 4-5 سال پیچھے جی رہے ہیں اپنی زندگی میں، یا پھر کسی خوابی خیالی زندگی میں جی رہے ہوں گے بہرحال۔ تو یہ وجہ ہے بھائی، ایسے کمنٹس کی وجہ سے دل نہیں چاہتا بتانے کا کہ کتنے کا دیا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں بتا دوں گا، لیکن جب یہ کمنٹ آیا نا اس کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں کبھی نہیں بتاؤں گا بھائی کسی کو بھی ریٹ، کسی بھی جانور کی۔ اور اچھا، ایک چیز میں بتانا بھول گیا تھا لاسٹ ویڈیو میں، وہ یہ کہ ملتان سے جو میں نے منگوایا تو مجھے کتنے کا پڑا، منگانے میں کتنے پیسے لگے۔ تو جن سے میں نے منگوایا تھا ان کو میں نے کہہ دیا تھا کہ بھائی گڈار میں نے ایک فارم پر پلوانا ہے، تو آپ کسی ایسی گاڑی میں چڑھوانا مال کہ وہ گڈار نہیں اترے۔ تو انہوں نے گڈار ہی کسی گاڑی میں چڑھوا دیا تھا، اور گلشن معمار میں کوئی باڑہ ہے، تو اس باڑے پہ وہ مال اترا تھا سارا، پوری گاڑی کا، پورے ٹرالر کا۔ تو پورے ٹرالر آتے ہیں ملتان سے، تو اس پورے ٹرالر کے اندر ایک بچڑا میرا بھی تھا، اور پورے ٹرالر ایک ہی بندے کا تھا، وہ معمار میں اترا تھا۔ تو مجھے اس نے مزدور کا اور گاڑی والے کا، ڈرائیور کا نمبر دے دیا تھا کہ آپ ان سے رابطہ کر لو، ان کی گاڑی میں نے مال چڑھوایا، اور پکچر دکھا کے، اپنے بچڑے کی پکچر دکھا کے ان سے بچڑا اپنا ریسیو کر لیا۔ تو میں پھر جو ہے اس گاڑی والے کو فون کرتا رہا، اس سے کانٹیکٹ میں رہا تھا کہ آپ کے پاس بھائی میرا بچڑا ہے ایک، اور آپ کو کہاں اتارا ہوں تو مجھے بتا دو۔ تو اس نے مجھے بتا دیا پہلے تو، خیر اس کو اتنا خود بھی نہیں پتا تھا کہ کس جگہ ایگزیکٹلی اترے گا۔ پھر اس نے مالک کا نمبر دے دیا مجھے، جن کا وہ پورا مال تھا، پوری گاڑی کا مال جس کا تھا، اس بندے کا نمبر دے دیا۔ تو اس بندے سے میری بات ہو گئی، اس نے بتا دیا کہ اس جگہ اترے گا۔ تو اس نے کہا آپ بے فکر رہو، میں اپنے پاس اتار لوں گا بچڑا، اور آپ آگے مجھ سے لے لینا۔ تو ایسا ہی ہوا پھر، تو اس نے اپنے پاس اتروا لیا تھا، اور پھر میں نے جو مانی بھائی کا گاڑی والا، سزوکی والا علی، تو میں علی سے بھی کانٹیکٹ میں ہوں۔ بقرعید پہ میں نے اپنے جانور علی سے ہی منگوائے تھے، میں گیا بھی نہیں تھا، تو میں نے اپنے جانور فارم سے اٹھوائے تھے، تو علی سے ہی بول کر نہ میں فارم پر گیا نہیں تھا۔ ابھی بھی میں نے یہ کیا، میں ابھی بھی فارم پہ نہیں گیا تھا، میں نے علی کو فون کر دیا تھا کہ بھائی یہ جگہ ہے، ان صاحب سے جا کے میرا یہ بچڑا اٹھا لو، اور میں نے علی کو بچڑے کی پکچر اور مووی بھیج دی تھی کہ یہ بچڑا ہے، ان سے اٹھا لو اور مانی بھائی کے فارم پہ اتار دو۔ تو اس نے جا کے وہاں سے ان صاحب سے لے لیا، اور ان صاحب نے مجھ سے کنفرم کر لیا تھا علی کی پکچر دکھا کے کہ یہ بندہ بچڑا لینے آیا ہے، اس کو میں ہینڈ اوور کر دوں۔ میں نے کہا بالکل یہی بندہ ہے، آپ اس کو دے دو، میرا ہی بندہ ہے۔ تو اس نے اس کو ہینڈ اوور کر دیا اور مانی بھائی کے فارم پہنچ گیا۔ مطلب میں نے گھر سے بیٹھے بیٹھے بچڑا خرید بھی لیا اور مانی بھائی کے فارم پہ بھی پہنچا دیا تھا۔ اس کے بعد نیکسٹ ویک میں جا کے مانی بھائی کے فارم پہ میں نے پہلی بار وہ بچڑا دیکھا تھا، جب میں نے ولاگ بھی بنا کے ڈالا مانی بھائی کے ساتھ، تو یہ اس دن کی بات ہے۔ اچھا، پیسے کتنے لگے؟ پیسے لگے تھے بھائی ملتان سے کراچی معمار پہ جس فارم پہ کیا تھا، وہاں اس فارم کو اترنے تک کے جو پیسے تھے وہ 8,000 روپے لگے۔ اس کے اندر ملتان کی کچھ منڈی سے نکلنے کی پرچیاں وغیرہ بھی ہوتی ہیں، مجھے نہیں پتا وہ کتنی ہوتی ہیں، 1500-2000 کی شاید ایک جانور کی پرچی ہوتی ہے جب ملتان کی منڈی سے جانور باہر نکلتا ہے تب، وہ بھی 8,000 میں شامل تھا۔ اور کراچی کے جس فارم پہ تھا وہاں تک 8,000 میں شامل تھا۔ پھر اس فارم سے لے کے مانی بھائی فارم تک جو میں نے بچڑا ٹرانسفر کروایا، اس کے پیسے الگ ہیں جو علی نے دیے، جو اس کے تھے جائز پیسے وہ اس نے لیے۔ تو اس طرح سے مطلب مجھے 10 سے اوپر کا تقریباً یہ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ پڑی۔ یہ اتنا میں بتا سکتا ہوں کہ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کتنی پڑی، کیسے پڑی۔ اچھا، اگر کسی کو کسی اور فارم پر اتروانا ہو، جیسے زمین پہ اتروانا ہو، یا
کسی بھینس کالونی پہ یا ملیر کی طرف کسی فارم پہ کروانا ہو تو اس کا بھی یہ ہوتا ہے طریقہ کہ آپ جس سے منگوا رہے ہو اس کو بتا دو کہ بھائی میں نے اس جگہ پہ بچڑا کروانا ہے یا اس جگہ فارم پہ پلوانا ہے، تو اس سے قریب قریب کی کوئی گاڑی اگر جا رہی ہے تو اس میں چڑھوا دو۔ تو اگر زمین میں ون میں کوئی گاڑی جاری ہوتی ہے تو زمین میں ون کی گاڑی میں چڑھوا دیتے ہیں اگر آپ نے زمین میں ون میں کروانا ہے بچڑا، اگر نہیں تو پھر زمین میں ون پہ جب گاڑی وہاں سے گزرتی ہے تو آپ مین روڈ پہ اپنی سوزوکی یا 600 جو بھی ہے لے کر وہاں کھڑے ہو جاؤ، گاڑی سے گاڑی ٹچ ہوتی ہے، ٹرالر سے آپ کی گاڑی ٹچ ہوتی ہے اور بچڑا آپ کا ٹرالر سے اپنی گاڑی میں ٹرانسفر کر لو، پھر جہاں مرضی لے جاؤ، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ یا پھر جو ہے ملیر تو پھر بہت سارے ٹرالر آتے ہیں، مطلب زیادہ تر کیا 90% پرچیزنگ جو ہوتی ہے نا ملیر منڈی میں جو مال بکنے کے لیے آتا ہے وہ ملتان سے ہی خرید کے لے آتے ہیں لوگ، تو ملیر تو بہت زیادہ ٹرالر جا رہے ہوتے ہیں۔ تو ملیر کے لیے اگر آپ لینا چاہتے ہیں، ملیر کے آس پاس کسی فارم پہ کھلوانا چاہتے ہیں تو اس میں بہت آسانی ہے، اس میں تو آپ کو آسانی سے مل جاتی کوئی بھی گاڑی، تو آپ ملیر میں اتروا دو اور وہاں سے آپ لے آؤ جہاں سے لے جانا ہے۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے، جہاں پہ آپ نے پلوانا ہے وہ جگہ بتا دو، اس کے قریب قریب کی جو گاڑی ہوگی وہاں پہ آپ کا جانور اتر جائے گا۔ تو بس یہی ڈیٹیلس آپ کو بتانا چاہ رہا تھا میں، جو میں شاید لاسٹ ویڈیو میں مس کر گیا تھا۔ فی الحال ابھی تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔